من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے اچھے اعمال کیے مرد ہوں یا عورت، وہو مؤمن ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے اچھی ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں خوب اچھا اجر عطا فرماتے ہیں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھا اجر عطا فرماتا ہے۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس کے لیے نہ تو میں نے کوئی محنت کی، نہ آپ نے کوئی کوشش کی، بلکہ اللہ نے بن مانگے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی، اور اس دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بھی بن مانگے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ مگر آج ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ذائقہ، ٹیسٹ، چکھنا، یہ ہر فطرت والی طبیعت میں شامل ہوتا ہے۔ ایک انسان بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، آپ اس کو کوئی چیز کھلائیں گے، وہ کھا کر اس کا ذائقہ بتا دے گا کہ یہ چیز میٹھی ہے کہ نمکین ہے، اس میں نمک زیادہ ہے کہ کم ہے، مسالہ کتنا ہے۔ ہر انسان جو ایک فطرت سلیمہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ زبان پر رکھتے ہی اس کے ذائقے کو، کھانے کی چیز کے ذائقے کو پہچان لیتا ہے۔ اگر طبیعت خراب ہو، بخار ہے، جسم میں اور کوئی تکلیف، بیماری ہے، آپ اسے اچھی سی اچھی چیز کھلا دیں، میٹھی سی میٹھی چیز کھلا دیں یا پلا دیں، اس کا ذائقہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بیمار ہے اور بیمار شخص کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے آج میں اور آپ بیمار ہو چکے ہیں۔ کسی کو غیبت، کسی کو بدنگاہی، کسی کو حرام کے مال کی لذت، اور کسی کی کوئی اور باطنی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو چکے ہیں اللہ والے کچھ خوش نصیب جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ ایمان کی چاشنی اس بندے کے مقدر میں آتی ہے جو ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے تو اللہ اسے بہترین صلاح اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی جس کی تلاوت کی گئی، اس میں پاکیزہ عمل کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاکیزگی نصیب فرماتا ہے، زندگی کے اندر اسے ستھری اور اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ کب مقدر میں آتی ہے کہ جب ایک انسان باطنی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ آج ہم ظاہر پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر تلے ہیں، لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ ہمیں اپنے باطل کی اصلاح کرنے کی حاجت ہے۔ ہم اچھا فیس واش بھی استعمال کرتے ہیں، اچھا صابن بھی استعمال کرتے ہیں، اچھا شیمپو بھی لیتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، برانڈڈ کمپنی کے ہم کپڑے لے کر پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے نظر آئیں، لیکن کبھی بھی میری اور آپ کی اور مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں بنتی کہ ہم ایسے نظر آئیں جیسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم ایسا بننے کی کوشش کریں جیسا میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی، تبھی ہم اس نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے۔ آج کا میرا عنوان جو ہم یہاں پر سماعت کریں گے وہ ہے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے چند ذرائع، چند راستے بتا دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کا مل جانا یہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ آج دنیا میں بے شمار مذہب ہیں، آج دنیا میں بے شمار دین اسلام کے علاوہ ایسے مذاہب موجود ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں تو مردے کی بھی تعظیم ہے کہ اس کو بھی احترام سے رکھنے کا حکم ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں احترام، ادب ضروری ہے۔
لیکن دنیا میں ایسے مذاہب بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر مردے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اس کے جسموں کو توڑ دیا جاتا ہے، ہڈی گوشت الگ کر دیا جاتا ہے، جانوروں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ آج مذہب دنیا کے اندر موجود ہے۔ ایسا مذہب بھی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ماں کو جلا دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو جلا دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی سگی اولاد کو جلا دیتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد۔ لیکن دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ زندگی میں تو وہ احترام ادب کا درس دیتا ہی دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے مردوں پر یہ کرم کیا ہے کہ ارشاد نبوی ہے، فرمایا جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، نہلاتے وقت، کفن دفن کا اہتمام کرتے وقت، دفناتے وقت، دیگر رسومات کی ادائیگی کے وقت مردے کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہذا ایمان کی حلاوت پانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بن مانگے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنا دیا، بن مانگے اس نے ہمیں رسول اللہ کا دامن دے دیا، بن مانگے اس نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ حضور کے امتی ہونے کے لیے تو بے شمار انبیاء دعا کرتے رہے، اللہ نے بن مانگے یہ دولت دے دی۔ اس کے شکرانے میں زندگی بھر ہم نیکیاں کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیں، مسجدوں کے معاملات میں اپنے آپ کو پیش رکھیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت بھی کر دیں، تب بھی اس نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نے بن مانگے ہمیں ماں کی گود میں یہ ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ تو لہذا آج کا ہمارا یہ عنوان ہے کہ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے ذرائع بتائے ہیں، اور ان مختلف احادیث کو جمع کر کے علماء نے جو ایک مضمون ترتیب دیا ہے، اس کے اندر 5 ایسے ذریعے بیان کیے۔ خلاصتاً فرمایا کہ ان 5 ذریعے سے انسان ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ پہلا فرمایا، پہلی ایمان کی حلاوت کو پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے اور اس کے حبیب سے پیار کرے۔ سورۃ البقرہ اللہ کا کلام فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ رب العالمین سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ جو شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جب ایک انسان بن مانگے دی گئی نعمت کی قدر جان لینا اور کس کے ذریعے سے نعمت ملی ہے اس کا علم ہو جائے، اس کے مقام کا پتہ چل جائے، اس کے عشق، اس کی محبت کا پتہ چل جائے، تو پھر ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ اسلاف لکھ گئے کہ جو رسول اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، حضور کے عشق میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، فرمایا بن مانگے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ 2 سب سے اہم ذریعے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی ہیں، نظریات کے اعتبار سے بھی ہیں، اور ایمانیات کو بہتر کرنے کے اعتبار سے بھی ہیں، کہ حلاوت ایمانی اسی کے مقدر میں آتی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے کہ میں ان سے محبت کروں گا، اپنے نبی پر درود پڑھوں گا تو یہ ملے گا، اللہ کی عبادت کروں گا تو رزق ملے گا، نہ، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو کوئی بھی سبب نہیں ڈھونڈتی۔ جہاں محبت میں ریزن آ جائے نا، محبت میں سبب آ جائے، علت پیش ہو جائے کہ جی اس وجہ سے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، بندے سے محبت نہیں ہوتی، پھر اس چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ سے اور اس ہمارے رب سے ہم نے جو پیار کرنا ہے وہ انے وا کرنا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اب ہماری آنکھیں بند ہیں۔ فرمایا اس درجے پر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضور کے عشق کے صدقے سے ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا۔ ایمان کی حلاوت کا دوسرا ذریعہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا۔ آج میں بھی اس بات پر غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم بندوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟
ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، روب دبدبے کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے، اور بھی آپ کے ذہنوں میں اس کے ذرائع ہوں گے۔ فرمایا تعلقات قائم کرنے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے۔ کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے اس سے دوستی ختم کر دے، فقد استکمل الایمان، اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت ہماری اللہ کے لیے ہے، اہل بیت سے بھی عشق ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میری اور آپ کی محبت کا جو تعلق ہے وہ بھی خدا رب العزت کے لیے ہے۔ نہ تو میرا آپ کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، اور نہ ہی کوئی زبانی رشتہ ہے۔ آپ اپنے علاقے میں، میں اپنے علاقے میں، لیکن ہمیں آپ کو اور مجھے جس چیز نے ملا دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اور دین اسلام کی محبت ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے چلتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، تو فارس سے لے کر مدینے تک کا سفر جو کیا انہوں نے اپنے دور کے اندر، وہ بھی رب العالمین کی محبت کی خاطر کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے جب ایمان کی حلاوت پالی، کہاں حبشہ اور کہاں مکہ، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج تو ہم چند تکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تو گھسیٹا جا رہا تھا، آپ پر تو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ آج کی تپش اس دھوپ میں اور آپ بغیر چپل کے، بغیر نالین کے، ہم جو ہے وہ سامنے دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ مکے کی گرمی ہے، وہاں پر آپ کے کرتے کو اتار کر آپ کو لٹا کر وہاں گھسیٹا جا رہا تھا۔ آپ کے سینے میں ایمان کی حلاوت و چاشنی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا تجھے جتنا ظلم کرنا ہے کر لے میرے مالک، مگر میرا بڑا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی محبت میں اب اس ساری تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہوں۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت بلال حبشی ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے؟ سب سے بڑا ذریعہ یہی تھا کہ آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت اور ایمان کی حلاوت سے مالا مال کر دیا تھا۔ جب مجھے اور آپ کو بھی ایمان کی حلاوت مل جائے، صحابہ کا عشق مل جائے، اولیاء سے محبت مل جائے، آپ کا اور میرا رشتہ جو تعلق ہے، اور میرا اور ہمارا تعلق جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ آج میرا اور آپ کا تعلق دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اور آپ کے سگے بھائی کا بھی تعلق خونی گرچہ ہے لیکن دین مقدم ہونا چاہیے، رب کی رضا پہلے ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور انہی ایمان کی حلاوت میں سے، ایمان کی چاشنی کو پانے کے اسباب، ذرائع میں سے ایک ذریعہ کفر سے نفرت ہے۔ جو شخص دین اسلام کا باغی ہے، جو شخص رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کا دشمن ہے، جو شخص یا جو گروہ رسول اللہ کے غلاموں کا دشمن ہے، ان کافروں سے نفرت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گویا کافر سے نفرت اس قدر پختہ ہو کہ انسان جس طرح آگ میں جانے سے کراہت محسوس کرتا ہے، کہا اس سے بھی بڑھ کر اگر کافر کو اپنا دشمن سمجھے گا، اپنے دین کا دشمن سمجھے گا، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 3-4 ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ سجدے بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، آئے دن مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، لیکن ایمان کی جو اصل روح ہے نا، اس سے مسلمان محروم کیوں ہے؟ اس کا ایک ذریعہ آج ہمارے گھروں میں انڈین چینل دیکھے جا رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں پورن ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں، فحاشی اور عریانی کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی جو حلاوت ہے نا، ایمان کی چاشنی، اس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ بیمار شخص کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا کھلا دیں، اس سے ذائقہ نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی جو باطنی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں سجدوں کی حلاوت نصیب نہیں ہو رہی،
ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی دے رہے ہیں، بچوں کی تربیت پر بھی غور و فکر ہو رہا ہے، اتنے ختم بھی ہو رہے ہیں، درود پاک کے ختم تو فلاں گھر میں قرآن خوانیاں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل سے ہم روحانی اعتبار سے بھی ہم ایمان کی حلاوت نہیں پا رہے۔ تو کیا فرمایا؟ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کو پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کفر سے ایسی نفرت ہو جس طرح آگ سے نفرت ہوتی ہے، جس طرح گندگی سے نفرت ہوتی ہے، کہ انسان کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگائے۔ صاف ستھرا اچھے کپڑے پہن کر کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں جہاں کچرے کا ڈھیر پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، ناپاکی ہے، میں وہاں جا کر بیٹھوں، وہاں کیچڑ میں جا کر دو تین کلا بازیاں کھاؤں۔ نہ، کوسوں دور جائے گا، اس سے 6 ہاتھ کے فاصلے سے نکل کر اپنا راستہ بدل دے گا۔ کہا جب ایمان کے معاملے میں یہ سوچ آ جائے نا، تو اب پھر تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بن مانگے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی پکی دولت انسان کو نصیب فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے حلاوت ایمان کے ذریعے جو بتائے ہیں، ذرائع بتائے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ انسان اس چیز پر راضی رہے جو اللہ نے اسے عطا فرما دیا۔ سب سے بڑی جو آج وجہ ہے نا ایمان کے معاملے میں 2 رائے اختیار کرنا، دوسرا راستہ تلاش کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر خوش نہیں ہیں، ہم اپنے مقدر پر خوش نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے کیا مقدر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کچھ مزدور صبح سے لے کر مزدوری کرتے آئے، جب سورج آب و تاب سے چمکتا رہا وہ تھک گئے، وہ چلے گئے، ان کو مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے مزدوروں کو بلایا گیا، وہ مزدور کام کرنا شروع کرتے ہیں تو دوپہر تک کام کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں۔ تیسرے مزدور آتے ہیں، وہ دوپہر سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں، انہیں کوئی صلاح نہ مل سکا۔ پھر اس کے بعد کچھ مزدور ایسے آتے ہیں جو شام سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتے ہیں، پورے دن کی دہاڑی اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا میری امت ہے، کہ کچھ لوگ آئے میری امت سے پہلے، ان کا دین ایک لمٹ تک تھا، ایک وقت تک تھا، پھر یہودی آئے، پھر عیسائی آئے، اور آخر میں کم وقت میں اللہ نے میری امت کو موقع دیا، کیونکہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں، پوری کائنات کا اجر اللہ میری امت کو عطا فرما دے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے بن مانگے رسول اللہ کا دامن دیا نا، جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ میں بہت آسان سی مثال کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے الفاظ شاید میرے آپے سے باہر ہو جائیں، میں آپ کی ذہنی سطح تک نہ پہنچ سکوں، لیکن مجھے بتائیے، آج اگر کوئی ایروپلین کا مالک ہے، کوئی بڑے بڑے بنگلوں کا مالک ہے، کوئی ایکڑوں پر بنے ہوئے محلات کا مالک ہے، وہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہے، اس کو بھی اللہ نے نوازا ہے۔ یہ بات آپ اور میں مانتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے سائیکل دی، آپ کو اللہ نے موٹر سائیکل دی، آپ کو اللہ نے گاڑی دی، دینے والی ذات خدا کی ہے۔ آپ کو اس چیز کا مالک بنایا، فلاں کو اس چیز کا مالک بنایا، کسی کو کرائے کی دکان دی تو کسی کے اپنے قبضے میں 10 دکانیں ہیں، کسی کو ایک کوٹھی کے مکان کے لیے وہ کروڑوں روپے کمانے کی کوشش میں ہے، اور کوئی منٹوں کے اندر لاکھوں روپے کما لیتا ہے، لاکھوں کما کر اڑا بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو فٹ پاتھ پر سلا رہا ہے تو کسی کو محلات میں سلا رہا ہے، یہ اس کی تقسیم۔ اس پر میں اور آپ راضی ہو جائیں نا، تو ہمارے بزرگان دین حدیث کے اس نچوڑ سے یہ بات نکالتے ہیں کہ جب بندہ انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اب وہ نہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور نہ اپنے سے پڑوس والے کو دیکھے، نہ ہی اپنے ہم پلہ کو دیکھے، جب وہ اس نتیجے پر پہنچے جو میرے رب نے مجھے دینا تھا، میرے مقدر میں بہتر تھا، جب میرے مقدر میں حکمت کے ساتھ اچھا ہوگا تب مل جائے گا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلی اعتبار سے ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی ہے۔ کیونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بالکل واضح موجود ہے، فرمایا ذاقہ طعم الایمانی، ایمان کا ذائقہ چکھنا اس کے مقدر میں آتا ہے جو زبان سے اور اپنے دل سے یہ کہے کہ من رضی باللہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کو سچا دین مانتا ہوں، اس پر راضی ہوں، وبمحمد رسولا، فرمایا کہ جو رسول اللہ کو آخری نبی مانے اور اس پر قائم دائم رہے، رب کے ہر اصول اور چاشی نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر مجھے جہاز مل جاتا میں کہاں کھڑا کرتا؟
اگر رب تعالیٰ مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دے دیتا میں کہاں سنبھالتا؟ کیونکہ بسا اوقات دولت ہے نا، دولت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، بے ایمان کر دیتی ہے۔ نمرود کے بارے میں آپ پڑھیں، نمرود ایک تہجد گزار انسان تھا۔ فرعون کو دیکھیں، فرعون تہجد گزار مسلمان تھا اس وقت کے اپنے زمانے کا، لیکن بادشاہ بنا تو کہنے لگا میں خدا ہوں۔ نمرود کو جب دولت ملی، وہ نمرود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنے میں بھی شامل تھا، آپ کی قوم کا بندہ تھا، لیکن دولت ملی تو کتنا بیگانہ ہو گیا کہ زکوٰۃ سے بھی انکار کر دیا اور شریعت کا بھی انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور توہین کر دی۔ آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ جو چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا تھا تو اللہ والوں سے محبت کرنا اس کے مقدر میں تھا، جب بڑے بڑے بنگلے بن گئے، ڈیفینس میں چلا گیا، بیریا ٹاؤن میں جا کر رہنے لگا، بڑی بڑی سوسائٹیز میں جا کر رہنے لگا، عقائد و نظریات تبدیلی آ گئی، ماں باپ کو مشرک سمجھنے لگا۔ اگر یہ اپنے مقدر پر راضی رہ کر اپنی اس چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا، 2 کمرے کے کمرے میں ہی رہتا، 2 روم کے کمرے میں رہ کر، گھر میں رہ کر ایمان کی حفاظت کرتا، تو یہ قبر کی جو چھوٹی سی جگہ تھی نا، اس کے اندر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت مقدر کر دی جاتی ہے۔ آج میرے دوست نے ایک بات، بڑی عجیب بات بتائی، کہنے لگے میرے دوست نے ایک نمبر الاٹ کیا ہوا ہے اپنی گاڑی اور بائک کا، کوئی بھی نئی گاڑی لینی ہوتی ہے نمبر پلیٹ سے جو ہے وہ اس کو رجسٹر کرواتا ہے۔ میں نے کہا کون سا نمبر ہے؟ کہا 020۔ بولا اس میں ایک پیغام ہے۔ بولے کیا پیغام ہے؟ وہ میرے دوست کا دوست میرے دوست سے کہنے لگے، وہ بھی عالم مفتی، کہنے لگا مجھے آپ کے اس نمبر پلیٹ میں کوئی پیغام نظر نہیں آ رہا۔ کہا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میری حیثیت، میری عزت جو بھی ہے میری اوقات سے بڑھ کر ہے، مجھے رب نے بہت نوازا ہے، لیکن نمبر پلیٹ پر جب نظر پڑتی ہے تو میں نیچے فوراً جھک جاتا ہوں، نظریں زمین پر آ جاتی ہیں، پاؤں زمین پر رکھ دیتا ہوں، مگر میرے رب نے جو میرے مقدر میرے لکھا میں اس پر خوش ہوں۔ کہا اس میں پیغام کیا ہے؟ 020۔ کہا اس میں پیغام یہ ہے کہ 0 سے لے کر 0 تک کا سفر، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں ٹو، فرام ٹو۔ کہا 0 جب آیا تھا تب بھی 0 تھا، جاؤں گا تب بھی 0 ہوگا، بس 0 سے لے کر 0 تک کا سفر ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ پرسوں ایک 22 سال کے نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ یہ میری اور آپ کے معاشرے کی رہنے والی کہانیاں اور قصے ہیں جو حقیقت پر مشتمل ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان اسباب پر غور کیجیے گا، اور پھر ان اسباب پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ ہر چیز دولت نہیں ہوتی، ہر چیز عزت نہیں ہوتی، ہر چیز دنیا داری نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے کسی کے آگے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی جھکنے میں عافیت ہے، کبھی دیکھا نہیں بیٹی کے سسرال کے آگے بڑے بڑے جھک جاتے ہیں، جی کیوں جھک رہے ہیں؟ اب انہیں وہ حدیثیں بھی یاد آتی ہیں کہ جھکنے میں عافیت ہے، تو بھائی پہلے ہی اس بات کو سمجھ لیتے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ دن نہ دکھاتا جب تم اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہوتے، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہتے، مقدر پر راضی رہتے، تو اللہ ایمان کی بھی دولت دیتا، حلاوت ایمانی بھی نصیب ہو جاتی۔ حلاوت ایمانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس نے اس بات کو دل سے لگا لیا اور اس بات کو مان گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد اس کے رسول ہیں، دین اس کا اسلام ہے، اس پر راضی رہا، قائم رہا، فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایمان کی حلاوت کا جو 5واں دروازہ ہے کہ جس دروازے سے داخل ہو کر ہم ایمان کے پھل کو حاصل کر سکتے ہیں، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت پا سکتے ہیں، وہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں یہ بات بالکل واضح موجود ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملک شام کو فتح کر رہے تھے تو وہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ آ گیا۔ اس کے پادری نے کہا کہ تم اپنی جوان بچیاں مسلمانوں کے مجاہدین کے درمیان اتروا دو، برہانہ اگر ان مجاہدین میں سے ایک کی بھی نگاہ تمہاری جوان بچیوں پر پڑ گئی تو تم ان پر غالب آ سکتے ہو، اور اگر ایک مجاہد نے بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تو جیتے جی اس قلعے کی چابی ان کے حوالے کر دینا کہ پھر انہیں کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پاور تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
اے مسلمانوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو یہ کام کریں گے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے۔ جب ایک انسان اپنی نگاہ کی حفاظت صحیح کر لیتا ہے، بد نگاہی سے بچتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، جن چیزوں سے دیکھنے سے رب نے منع کیا ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ اللہ اسے پاکیزگی دے دیتا ہے، ایمان کی حلاوت دے دیتا ہے۔ اور آج مسلمان امام ہو کہ مؤذن ہو کہ خادم ہو کہ نمازی ہو کہ دیندار ہو، اس گندے عمل سے تو شاید ہی کوئی اللہ کا پیارا ہوگا جو بچ سکتا ہوگا۔ یہاں نکلتے نہیں کہ بعد باہر بدنگاہی ہو جاتی ہے، غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی ہی ٹیکنک کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے اندر سے ایمان نکالا جا رہا ہے۔ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایٹمی طاقت ہے تو وہ ایمان کی ایٹمی طاقت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے، وہ غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر سے لڑ رہے ہیں، وہاں سے ایٹم بم آتے ہیں، وہاں سے گولیاں آ رہی ہیں، بم بارود آ رہے ہیں، وہ بچے کنکر سے لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی حلاوت موجود ہے، ایمان کی حرارت ہے ان کے اندر۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم دن بدن خسی سے خسی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم دن بدن جو ہے وہ اپنے ایمان کے معاملے میں تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سبب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میرے پیچھے گھر والوں کو کون ہوگا؟ بھائی ہم نہیں تھے تب بھی گھر والوں کا خدا تھا، ہم ہوں کہ نہ ہوں، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ مالک ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے خود اسباب بنا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا قدم اٹھانا ہوگا۔ ہم مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی تقدیر پر راضی رہنے کے لیے تیار نہیں، رب سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے حبیب سے عشق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجھے بتائیے پھر ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ لہذا ایمان کے حلاوت کے 5 ذرائع ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کے اللہ سے محبت کرنا، اس کے حبیب سے محبت کرنا، بندوں سے محبت اور دوستی بھی کرنا تو اللہ کے لیے کرنا۔ فرمایا اللہ اس پر تمہیں ایمان کی حلاوت دے گا۔ کفر سے اور کفر کے لوگوں سے نفرت اس طرح ہو جس طرح گندگی سے نفرت ہوتی ہے، کہا، اور پھر آخر میں فرمایا بد نگاہی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ فرمایا ان 5 ذریعوں سے انسان اگر اس پر عمل کر لے، اس راستے پر چل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ایمان کی حلاوت نہیں، تبھی تو پچھلے ہفتے جو ہے کتنے ممالک کے اندر انٹرنیشنل طور پر آن ایئر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی۔ ہماری ضمیر اتنے بے حس اور بے ضمیر ہم مسلمان ہو چکے ہیں کہ ہمارے کو نہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا تحفظ نصیب ہو رہا ہے اور نہ ہم قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حلاوت سے مالا مال فرمائیں۔